اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات رضوی حیدرآباد نیوز کی جانب سے توجہ طلب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہر بدھ کو ہم آپ کی خدمت میں کرنٹ ایشوز پہ بات کرتے ہیں جو آپ ہی کی جانب سے جن پر توجہ مبذول کرائی گئی ہوتی ہے، اس پر ہم پھر مزید روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے پینے کا پانی۔ پینے کے پانی کے لیے جیسا کہ پینے کی پانی کی تو بے انتہا اہمیت ہے، اور یہ پینے کا پانی جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کی جو ضرورت، اہمیت اور اس کی افادیت پہ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو ایسا ہی کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کے ارشادات ہیں ان میں اس پر جو اس کی ضرورت پہ جو زور ڈالا کہ پانی کے بھیجا اسراف کے لیے منع کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ جو بالخصوص پینے کا پانی جو ہے اس کی بھیجا اسراف نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اسلامی اقدار کے خلاف ہے۔ تو اب کیونکہ یہ جو پینے کا پانی ہے پاکستان میں جس طرح سے آتا ہے، یا پھر یہ کہیں کہ اس وقت ہمیں کیا پوری دنیا کو پینے کے پانی کی تھریٹ ہے کہ یہ اب ختم ہونے لگا ہے، اور آئندہ جو ہے بالخصوص پاکستان میں 2025 میں بڑے شہروں میں پانی کا کرائسس آئے گا۔ ایسا ہی کرائسس جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کا شہر ہے کیمپ ٹاؤن۔ تو کیمپ ٹاؤن میں پانی کا کرائسس گزشتہ دنوں آیا۔ اس کے لیے وہاں کے جو ماہرین تھے، سالوں پہلے انہیں اس طرف ان کی توجہ دلائی گئی تھی کہ یہ کسی وقت بھی وہاں بڑی شدید قسم کی خشک سالی آ سکتی ہے۔ کیمپ ٹاؤن جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کا مکمل طور پر ترقی یافتہ شہر ہے، اور وہ شہر اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ دنیا کے امیر ترین لوگ جو ہیں یا تو وہاں جا کے اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں، یا پھر یہ عمر کا آخری حصہ وہاں گزارتے ہیں، یا پھر فرصت کے اوقات میں وہ کیمپ ٹاؤن میں گزارنا پسند کرتے ہیں۔ اور کیمپ ٹاؤن کا ساحل، کیمپ ٹاؤن کا خود اس کی لوکیشن، اس کی جغرافیکل کنڈیشن، اس کا موسم، وہ سب ایک مثالی تھا۔ اور اب آج کل وہاں یہ صورتحال ہے کہ میں جیسے ہی یہ وہاں جو خشک سالی آئی تھی، پینے کے پانی کی وہاں پہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ کمی آئی تھی، تو شہریوں کو جو ہے بلکہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ پینے کے پانی کی تقسیم کے لیے جو ہے فوج کو انوالو کرنا پڑا، اور فوج کے ذریعے پینے کے پانی کی کیوں کہ اس پہ لوٹ مار اور چھینا جھپٹی شروع ہو گئی تھی، اور وہ مزید بڑھنے کے امکانات تھے۔ تو وہاں پہ کیمپ ٹاؤن میں پینے کے پانی کو جو ہے پہلے تو یومیہ 20 لیٹر یومیہ جو ہے وہ ایک فرد کو راشن کی طرح ملنے لگا۔ پھر آج کل جو ابھی کرنٹ جو سچویشن ہے، 12 لیٹر یومیہ ایک فرد کو وہاں دیا جا رہا ہے پانی۔ تو جب پانی کا کرائسس آئے گا تو اللہ نہ کرے ایسی ہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ وہاں اس شہر کو وسائل کی کمی نہیں تھی۔ وہ شہر ویسے بھی جو ہے ٹورسٹ کا شہر تھا، اور ٹورزم وہاں بڑے زور و شوروں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی کیونکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے شہروں میں سے ایک شہر شمار کیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہاں جو صورتحال ہے، اور وہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی کہ ان کا جب ہم نے وہاں کے نیٹ پہ جا کے ہم نے ان کے وہاں کے لوگوں کے تاثرات سنے تو پتہ لگا کہ وہاں پہ بھی کچھ ایسی صورتحال تھی کہ جی پولیٹیکل ول نہیں تھی، لوگوں کی توجہ نہیں تھی، اور لوگ کچھ ایسی چیزوں پہ کام کر رہے تھے کہ جو فوری رزلٹ والی ہیں۔ یہ پانی کے لیے جیسے مثال کے طور پہ ہم پانی جو ہے ہمارے پاس پانی کا، اب میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، تو پاکستان میں یا دنیا میں جو ہے پانی
کو یہ جو بارشوں یا پھر یہ جو بڑے بڑے اونچے مثال کے طور پہ گلیشیئرز جو ہیں ان کے پگھلنے کے بعد پانی آتا ہے، یا زیر زمین کہیں کہیں میٹھا پانی ہوتا ہے، تو اس پانی سے دنیا جو ہے دنیا کے اپنے معاملات کو اس کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ پینے کا پانی جو ہے وہ 3 طریقوں سے آتا ہے۔ ایک تو جو ہے وہ گلیشیئر پگھلنے سے، اور اس کے بعد بارشوں سے، اور اس کے بعد جو ہے دریاؤں کے ذریعے اور جھیلوں کے ذریعے یہ پانی جو ہے ہمیں ملتا ہے۔ تو اس پانی کو پھر ہم نہروں، دریاؤں، کینالز اور ان کے ذریعے تقسیم کرتے ہیں۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کو جو پانی کا حصول ہے اس میں تربت سے جو گلیشیئر سے جو پانی بن کے آتا ہے وہ وایا انڈیا میں ہمیں جو ہے فیروزپور، جسے فیروزپور پر دیپالپور کینال ہے۔ دیپالپور کینال جو ہے وہ فیروز شاہ تغلق نے دیپالپور کے لیے بنائی تھی، اور یہ پارٹیشن سے پہلے جب فیروز شاہ تغلق کی حکومت تھی، آج وہی دیپالپور کینال جو ہے وہ پاکستان کو پانی دے رہی ہے، جس کو انڈس کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہاں سے جو ہے اس کے 6 شاخیں بنتی ہیں، اور یہ ایوب خان کے سابقہ صدر پاکستان ایوب خان کے دور حکومت میں انڈیا کے ساتھ ایک ٹریٹی جو انڈس واٹر ٹریٹی کے نام سے ہوئی تھی، اس کے مطابق یہ طے ہوا تھا کہ 3 جو ہیں 6 جو بن رہے ہیں ذریعے پانی کے، ان میں سے 3 جو ہیں وہ پاکستان استعمال کرے گا اور 3 انڈیا استعمال کرے گا۔ وہ 3 جو ہے وہ پھر دیپالپور کینال کے ذریعے ہمارے پاس آتے ہیں، اور وہ اس پانی سے ہم اپنی زراعت اور انڈسٹری اور جو ہے عوام کے لیے اس پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے پاس جو ہے بارشوں کا پانی آتا ہے، اور یہ جو زیر زمین پانی ہے وہ ہے جھیلوں سے پانی بنتا ہے وہ ہے۔ تو اسے ہم اپنے 2 ڈیمز جو ہمارے پاس قابل ذکر جو 2 ڈیم ہیں، تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم، اس میں اسٹور کرتے ہیں، اور جبکہ چھوٹے ڈیم بھی ہمارے پاس ہیں مگر وہ ان کی کیپیسٹی وہ نہیں ہے۔ یہ 2 ڈیم جو ہیں جس میں تربیلا دنیا کے بڑے ڈیموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو ان ڈیموں کے ذریعے ہم اپنے معاملات کو، پانی کے معاملات کو ہم چلاتے ہیں، اور وہ جبکہ آپ سب کی نالج میں ہے، مطلب بخوبی علم ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور وہ اس کی جی ڈی پی جو ہے، مطلب جی ڈی پی کا 25% جو ہے وہ زراعت سے حاصل ہوتا ہے پانی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ہم انڈسٹری میں پانی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر اس طرح کہا جائے کہ جو پانی ہمیں 100% پانی ہے، وہ 100% پانی کو اگر ہم تقسیم کریں تو 93% جو ہے زراعت میں جاتا ہے، 5% انڈسٹری میں جاتا ہے، 3% جو ہے وہ پانی جو ہے وہ عوام کو ملتا ہے۔ اور یہی پانی جو پانی یہ پاکستان میں پنج ند دریا کے نام سے، جیسا کہ پنج ند کو ہم چناب ہے، جہلم ہے، راوی ہے، ستلج ہے اور انڈس ہے، یہ پھر بالآخر یہ پورے پاکستان سے جو ہے وہ مختلف نہروں، دریاؤں اور اس سے بنا کے پھر بالآخر وہ یہاں
جو ہے سندھ میں آ کے سمندر میں گرتا ہے۔ تو ہمارا آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عوام کو، حکومت کو اور صاحب الرائے جو ہیں انہیں یہ بتایا جائے کہ جی اب سے کافی عرصے سے جو ہے جو واٹر کے معاملات پہ صاحب الرائے ہیں یا اس سے متعلق جو ایکسپرٹس ہیں یا سائنسدان ہیں، انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دنیا میں پانی کا شدید بحران آنے والا ہے، اور وہ ڈے بائی ڈے جو ہے اس طرح سے، اور اس شدید بحران کا جو پہلا نشانہ وہ ساؤتھ افریقہ کا کیپ ٹاؤن تھا۔ تو اس پانی کو پاکستان میں جو ہے وہ اس کے استعمال اور اس کو جمع کرنے کے لیے، اس کو ریزروائر میں رکھنے کے لیے، یا پاکستان کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے جو ہے اس وقت بے انتہا ضرورت ہے کہ جی ڈیمز بنائے جائیں۔ ہم ایک عرصے سے یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ ڈیم نہیں بنے گا، وہ ڈیم نہیں بنے گا، یہ ڈیم جو ہے فلاں کے نقصان میں، یہ ڈیم جو ہے فلاں کے نقصان میں، اس ڈیم سے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان سارے ڈیمز کو ایک طرف اس وقت ضرورت اس امر کی ہے، اور یہ بڑے ڈیم جب بنانے جاتے ہیں نا تو ان کا جو بننے والا پیریڈ جو ہے وہ یقیناً بڑا ڈیم بنائیں گے تو وہ زیادہ ٹائم لے گا اور وہ سالوں پہ محیط ہوگا۔ تو ایک حکومت جو ہے وہ اس کے دور حکومت میں ایک ڈیم میں نے تو اب تک یہ محسوس کیا ہے، یا میری رائے یہ ہے کہ وہ نہیں بنا پاتے، جیسا کہ یہ موجودہ گورنمنٹ بھی ڈیم بنانے کی نیت سے آئی تھی، ابھی تک بظاہر تو کوئی باقاعدہ ان کی اتنی بھاگ دوڑ کرنے کے باوجود اور لوگوں سے اس میں امداد اور مدد لینے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی نتیجہ، کوئی خاص قسم کا نتیجہ دکھائی نہیں دیا ہے۔ تو اس سے زیادہ تو بہتر یہ ہے کہ صوبے چھوٹے چھوٹے ڈیم اپنے صوبوں میں بنائیں تاکہ پانی کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ ہو سکے۔ اور یہ پانی کی اہمیت پہ تو ہم نے ابھی بات کی ہے کہ یہ پانی کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہی پانی جو ہے یہ شہروں میں مطلب زراعت کے بعد اور انڈسٹری کے بعد پھر عوام کے استعمال میں آتا ہے، اور وہ عوام کے استعمال میں آنے والا پانی واسا کے ذریعے، واٹر اینڈ سیوریج اتھارٹی کے ذریعے جو ہے وہ اینڈ یوزر تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اینڈ یوزر کا حال یہ ہے کہ مختلف شہروں میں مختلف صورتحال ہے، مگر سندھ میں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کراچی کی حالت دیکھ لیں تو نہ وہاں واٹر سپلائی کا نظام بہتر ہے، نہ سیوریج کا نظام، مطلب نکاسی آپ کا نظام بہتر ہے، اور نہ ہی اسٹارم واٹر کے نکاسی کے لیے کوئی نظام جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بارش میں جو ہے شہر کی صورتحال، خواہ وہ کراچی ہو، حیدرآباد ہو، سکھر ہو، یا پھر لاہور ہو، یا پھر اسلام آباد ہو، پنڈی ہو، ان سب میں اسٹارم واٹر کی حالت تو بے انتہا خراب ہے۔ اور پھر یہی کچھ صورتحال جو ہے سیوریج کے واٹر کی ہے۔ تو اسی طرح پینے کے پانی کے سپلائی کی صورتحال بھی جو ہے وہ کراچی میں آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے لوگ ٹینکر کے ذریعے لے رہے ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ، اور جو بیچارے نہیں خرید سکتے ہیں وہ پتہ نہیں میلوں دور جا کے کہاں سے کیسے نہ کیسے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، یا بازار سے خرید کے پینے کا پانی استعمال کرتے ہیں، اور دیگر کاموں میں وہ زمین کا کھاری پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو واسا کے پانی کی تقسیم کا سسٹم، مطلب واسا جہاں کہیں بھی ہے، یا واٹر سپلائی کی اسکیمز ہیں، مطلب بڑے شہروں میں واسا ہے، اور چھوٹے شہروں میں ٹاؤن کمیٹیز جہاں پہ ہیں وہاں پہ جو ہے وہ واٹر سپلائی کا سسٹم ہے۔ وہ واٹر سپلائی کا سسٹم بھی بڑے شہروں میں بھی، مطلب میں حیدرآباد کی بات کروں تو حیدرآباد میں بھی اب آج کل را واٹر دیا جا رہا ہے، دریا سے اٹھاتے ہیں اور وہ پانی سیٹل کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں، اور اس کا، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں اسی پانی کو
نہ صرف یہ پانی میٹھا پانی بلکہ اس پانی کو استعمال کرنے کے بعد دوبارہ استعمال کے قابل بناتے ہیں اور وہ اس کو انڈسٹری میں استعمال کرتے ہیں. بعض جگہ تو لوگوں کے پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, اور بعض جگہ جہاں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے وہ ہیومیڈیٹی سے پانی لیتے ہیں اور وہ بھی پینے کے قابل بناتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ واسا کے نظام, واسا کے پانی کی ڈسٹریبیوشن کے نظام کو درست ہونا چاہیے. میں حیدرآباد کی بات کروں تو حیدرآباد میں دریائے سندھ سے پانی لیتے ہیں, اور دریائے سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں جہاں سے ہم پانی اٹھاتے ہیں, جو دریائے سندھ سے نہریں جو نکل رہی ہیں ان سے پانی اٹھاتے ہیں, تو ان نہروں کی صورتحال یہ ہے کہ انہی نہروں میں سیوریج کا پانی ڈالا جا رہا ہے. وہی پہ اور مطلب انتہا تو یہ ہے کہ دریائے سندھ میں آج کل دریائے سندھ میں پانی کا لیول وہ نہیں ہے, اور بہت وہ جو بیریئرز بنے ہوئے ہیں ان سے رس کر جو پانی آتا ہے, وہ پانی جہاں سے یہ پانی اٹھاتے ہیں وہاں سیوریج کا پانی بھی گر رہا ہے, اور وہیں سے پانی اٹھایا جا رہا ہے جو شہریوں کو پلایا جا رہا ہے. تو ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ مطلب کراچی میں بھی یہی صورتحال ہے, سکھر میں بھی یہی صورتحال ہے, اور میر پور خاص میں بھی یہی صورتحال ہے, بدین میں بھی یہی صورتحال ہے, لاڑکانہ میں بھی واٹر سپلائی کی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے بلکہ بدتر ترین صورتحال ہے. تو واسا جہاں کہیں بھی ہے وہ پانی کی واٹر سپلائی کا سسٹم جو ہے مطلب اینڈ یوزر تک وہ بہت ہی ناقص قسم کا اور غیر اطمینان بخش ہے. تو اب دوسرا پانی زرعی پانی کی صورتحال تقسیم کا جو ہے وہ آپ جو ہے زراعت سے منسلک جو لوگ ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ پانی کے حصول کے لیے راتوں جاگ کر انتظار کرتے ہیں کہ ان کا وعدہ آئے گا تو انہیں پانی ملے گا, جبکہ 70% پانی جو ہے یہ جو دریاؤں سے, گلیشر سے اور بارش سے اور یہ پانی آتا ہے, اس کا 70% پانی ایک معتاد اندازے کے مطابق 70% پانی جو ہے سمندر کے نظر کر دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا بہتر ذخیرہ ہونا چاہیے. بہتر ذخیرے کے بعد کیونکہ 97% زراعت میں استعمال ہوتا ہے, تو زراعت کے استعمال کو اس میں جو ہے جو اب جدید سسٹم آیا ہے کہ پانی جو یا ایک تو وہ ایسی فصلیں لگائی جائیں کہ جس میں پانی کا کم استعمال ہو, دوسرا ایسی پانی کو دینے کے لیے ڈرپ سسٹم انٹروڈیوس کرایا جائے. تو میں ابھی گزشتہ دنوں میں میں دیکھ رہا تھا کہ حکومت پاکستان نے, حکومت سندھ نے مثلا زراعت کے شعبہ زراعت, محکمہ زراعت نے جو ہے وہ پانی کی بالخصوص انہیں زراعت سے منسلک یا زمینداروں کو پانی دینے کے لیے ڈرپ سسٹم انٹروڈیوس کرانے کی طرف جو ہے اہمیت پر زور دیا ہے. اور نہ صرف اہمیت پر زور دیا ہے بلکہ زرعی لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے حکومت نے کہا ہے کہ جی یہ سسٹم جب وہ اپنی زمین پہ انٹروڈیوس کرائیں گے تو 60% جو ہے وہ حکومت برداشت کرے گی اور 40% آپ برداشت کریں, اور اسی میں جو ہے اس میں بھی اس کے علاوہ بھی قرضہ لینے کی بھی سہولت موجود ہے. تو میں ویڈیو طویل ہوتی جا رہی ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ خدارہ پانی کے استعمال میں جو ہے ہر انڈیویجول کو توجہ دینی چاہیے, اور بالخصوص یہ جو میٹھا پانی ہے اس کا حصول کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ جو اینڈ یوزر تک پہنچتا ہے یہ پانی اتنی آسانی سے نہیں کہ جی دریا سے نکلا اور وہ پائپ کے ذریعے آپ تک پہنچ گیا, یہ بہت سارے مراحل سے گزر کے آپ تک پہنچتا ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ عوام سے بھی, حکومت سے بھی اور عام سے بھی درخواست ہے کہ اس پانی کے سسٹم کو جو ہے حکومت بہتر بنائے, واسا بہتر بنائے, اور جو استعمال کرنے والے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ پانی آسانی سے, اور اب پانی آئندہ جو ہے وہ پینے کا پانی, میٹھا پانی جو ہے وہ 25 میں تو ویسے ہی بڑے شہروں کے لیے پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ شدید قسم کا جو ہے وہ آنے والا ہے پانی کی قلت کا. تو لہٰذا اس کے لیے کسی قبل از وقت پلاننگ کی شدید ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا.
ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर।